فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو انحراف کرے ملت ابراہیم سے، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے راغب کر ہونا کسی چیز کی طرف۔ راغب کا معنی ہوتا ہے جستجو، لو لگانا، لیکن جب یہ عربی کے اندر راغب الہ کے ساتھ آئے گا تو مقصد ہوگا لو لگانا، جستجو کرنا، اور عن کے ساتھ آئے گا تو مقصد ہوگا بیزار ہونا یا انحراف کرنا یا روگردانی کرنا۔ تو یہاں پر عن کے ساتھ آیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اور جو انحراف کرے، روگردانی کرے، یعنی کہ ہٹ جائے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، تو الا من سفیہ نفسہ، تو وہ شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ سفیہ کا معنی ہوتا ہے بے وقوف بنانا یا بے وقوف سمجھنا۔ سفیہ سین فے یہ اور ہے، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ فرمایا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا ہے اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم وہ ہے کہ جن کو ہم نے دنیا میں چن لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آخری رکوع ہے آج پہلے سپارے کا، اور بحمداللہ تعالیٰ اس کے بعد پہلا سپارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو انحراف کرے ملت ابراہیم سے، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے راغب کر ہونا کسی چیز کی طرف۔ راغب کا معنی ہوتا ہے جستجو، لو لگانا، لیکن جب یہ عربی کے اندر راغب الہ کے ساتھ آئے گا تو مقصد ہوگا لو لگانا، جستجو کرنا، اور عن کے ساتھ آئے گا تو مقصد ہوگا بیزار ہونا یا انحراف کرنا یا روگردانی کرنا۔ تو یہاں پر عن کے ساتھ آیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اور جو انحراف کرے، روگردانی کرے، یعنی کہ ہٹ جائے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، تو الا من سفیہ نفسہ، تو وہ شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ سفیہ کا معنی ہوتا ہے بے وقوف بنانا، بے وقوف سمجھنا۔ سفیہ سین فے یہ اور ہے، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ فرمایا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا ہے اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم وہ ہے کہ جن کو ہم نے دنیا میں چن لیا ہے۔ اصطفیناہ اسی سے بنا ہے مصطفیٰ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مصطفیٰ بھی ہے، تو مصطفیٰ اس لیے حضور کو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا معنی وہ شخص جسے چن لیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام بھی اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ہیں، اور سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آخرت میں اللہ کے نزدیک نیک لوگوں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جب ہم نے ابراہیم سے کہا، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم، کہ اپنے اسلام لاؤ۔ اسلام سے مراد یہاں کیا ہے کہ ہماری بات مانو، اطاعت کرو، اپنا سر جھکاؤ۔ تو قال اسلمت لرب العالمین، ہر بار ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنا سر جھکایا، میں نے اطاعت کی، میں نے فرما برداری کی لرب العالمین، اس رب کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و توصیف اللہ بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے امتحانات کو ڈالا گیا، آزمائشوں کو ڈالا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو بڑی عمر میں بیٹا پہلا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام، اور اس بیٹے کو بھی 13 سال کی عمر میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے قربان کر دیں۔ تو آپ نے بلا چو چرا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر میدان گاہ میں گئے اور ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ تو وہی کمال آپ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ سے اطاعت مانگی گئی آپ نے فوراً اطاعت قبول کی۔
پھر آگے فرمایا ووصّا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، ووصّا مانے وصیت کرنا، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ وصیت کس چیز کی؟ یہ بات بیان کی جا رہی ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور مشرکین مکہ سے۔ جس طرح میں پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو یہودیوں کے نزدیک بھی بڑی معتبر ہے، ان کو وہ بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں، آنر دیتے ہیں، عیسائی بھی بہت آنر دیتے ہیں، اور مشرکین مکہ کو بھی اس بات پر ناز تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کس غلط نظریے پر ہو، یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کس غلطی نظریے پر ہو، اور کرسچنز کو، عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے تم نے ملت ابراہیم کو چھوڑ کر، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر تم نے کون سا طریقے کو اختیار کر لیا ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا، اور اپنے بعد انہوں نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت اور وصیت کی تھی۔ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم ان کی اولاد ہو، ان کے پیروکار ہو، تو کم از کم ان کی نصیحت پر اور وصیت پر تو عمل کرو۔ تو وہی بات بیان کی جا رہی ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ حالانکہ ابراہیم جب کہہ دیا تھا تو یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کیا خاص ضرورت تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے لگے یعقوب علیہ السلام۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ یہودیوں کو خاص طور پر نسبت جوڑنی تھی حضرت یعقوب سے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے یہودا، اور اسی کی نسبت کی وجہ سے جیوز اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ تو خاص طور پر بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو تم مانتے ہو، اور یعقوب علیہ السلام جن کی نسبت سے تمہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان دونوں کی وصیت کو غور کرو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کیا کی ہے۔ وصیت انہوں نے کی ہے یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تمہارے لیے ریلیجن کو سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم اس وقت تک نہ مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی جب بھی مرنا تو اسلام پر ہی مرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف دین اسلام رسول اللہ کا دین نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا جو دین رہا ہے وہ دین اسلام ہی رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام، یوسف علیہ السلام کا دین بھی اسلام، یہ سارے دین جو تھے وہ ایک ہی دین ہے اور سب کے دین کا نام اسلام ہے۔ لیکن جو احکامات کی چینجنگ ہوئی ہے اس کو آپ شریعت کی تعبیر کرتے ہیں، یعنی شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت یوسف، شریعت نوح علیہ السلام۔ تو وہ جو احکامات کی چینجنگ ہے اس کو آپ کہیں گے شریعت، لیکن جو عقائد اور بلیف کا معاملہ ہے وہ ہر نبی کا ایک ہی رہا، جیسے وننس آف گاڈ، عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا معاملہ ہے، قیامت کے دن حشر میں مالک کی بارگاہ پیش ہونا ہے، اسی طریقے سے ہمیشہ کے ہمیشہ قتل کرنا، زنا کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیشہ ہی حرام رہی ہیں۔ تو جو بلیفز کے معاملات ہیں وہ ہر نبی کے ایک ہی رہے ہیں۔ تو جناب آدم سے لے کر اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک دین جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے سے پہلے جناب عیسیٰ کا دین کون سا تھا، اس کا نام کیا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اسلام۔ کوئی پوچھے جناب موسیٰ کا دین کون سا تھا، آپ کہیں گے اسلام، کیونکہ قرآن نے بیان کیا سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو وہی بات بیان فرمائی کہ جب تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں کس چیز کی؟
کہ بیٹا دین بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اسلام بڑی 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 اہمیت کی چیز ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم دنیا داری میں لگ کر اسلام کو چھوڑ بیٹھو اور تمہارا خاتمہ، تمہارا دم کفر پر نکل جائے۔ تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ وصیت ان کے بیٹوں کے لیے بھی ہے، ان کی اولاد کے لیے بھی ہے، اور یہ قرآن کی نصیحت اور وصیت ہمارے لیے بھی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بتا کے جائیں کہ ہم بیٹا امریکہ کی سرزمین پر رہتے ہیں، یہاں بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کے ماں باپ مسلمان تھے اور انہوں نے توجہ اپنی اولاد پر نہیں کی، ان کے بچے کافر ہو گئے، ان کے بچوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا۔ تو اپنے بچوں کو وہ وصیت کیجیے جو جناب یعقوب نے اپنے بچوں کو کی، جو جناب ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی، کیا؟ فلا تموتن، نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر۔ مرتے ہوئے نصیحت کر کے جاؤ، بیٹا دنیا آنی جانی والی شے ہے، دم نکلنا ہے تو اسلام پر نکلنا چاہیے، مرنا ہے تو اسلام پر مرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام چھوڑ بیٹھو تو یہ دنیا تو 60 70 80 سالہ ہے، یہ دنیا سے جب جائیں گے اور اگر کفر پر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ پھر آگے جناب یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو بیان کیا، ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں حاضر تھے؟ شہداء شہید کی جمع ہے، شہداء کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ ام کنتم شہداء، اب یہ جن لوگوں کا دعویٰ تھا جناب یعقوب کی اولاد ہونے کا، تو ان سے اللہ پوچھ رہا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، آپ کے 12 بیٹے تھے، آپ نے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور سوال ان سے پوچھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد، میرے وصال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو آپ کے بیٹے کہنے لگے قالوا نعبد الہک، وہ کہنے لگے کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، الہ مانے معبود، اللہ، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، آپ کے جو اینسسٹرز ہیں ان کے جو ہے وہ آبا، ان کے جو ان کی جو ان کا جو خدا تھا ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اور وہ آپ کے اینسسٹرز میں سے کون ہیں؟ آپ کے آبا و اجداد میں سے کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدہ، یعنی ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ پھر یہ بات کو یہ نہ سمجھے کہ جناب یعقوب کا رب الگ ہے، جناب ابراہیم کا رب الگ ہے، تو آگے بیان کر دیا الہ واحدہ، اور وہ جو الہ ہے وہ ایک ہی ہے، واحد ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی مسلمان ہیں۔ یہاں پر مسلمون کا لفظ آیا، جناب یعقوب کے بچوں نے بھی کیا کہا جواب میں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہاں پر ایک جملہ یاد رکھیے کہ یہاں پر ایک تو چیز تو ہمیں وہ جو میں نے کہا کہ وصیت کرنا اپنے بچوں کو مرتے ہوئے، آپ کی طبیعت خراب ہونے لگے، آپ ہاسپٹلائز ہو جائیں، آپ کو زندگی کی امید کم نظر آ رہی ہے، آپ کو پتہ چلے کہ یار اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اب اپنے بچوں کو جمع کریں، بچیوں کو بلائیں، بیٹوں کو بلائیں، ان کو وصیت کیا کرنی ہے؟ ہمارے وصیت کیا کرتے ہیں؟ بیٹا وہ جو پلاٹ لیا ہوا وہ تیرا، وہ جو دکان لی ہوئی ہے وہ شبوں کی، وہ لے لے، وہ یہ لے لے، وہ یہ لے لے، وہ بیٹا تیری اماں کے لیے سونا رکھا ہوا وہ ان کو ہی دے دینا، لے مت جانا تم۔ یہ وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے۔ اور استغفر اللہ العظیم، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، میں نے سنا تھا ہمارے علاقے میں ایک سنار رہتا تھا اور بہت اللہ نے اس کو دیا تھا، بہت پیسہ، بہت مال و دولت اس کو دی۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو وہ جن تجوریوں کے اندر سونا رکھا کرتا تھا وہ آخری وقت میں کہہ رہا تھا چابیاں کہاں، چابیاں کہاں، چابیاں کہاں، ان تجوریوں کی چابیاں کہاں۔ استغفر اللہ العظیم، دنیا سے جاتے ہوئے بھی مال 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 مال، یہ عالمیہ نہیں ہے یار۔ تو ہم جب وصیت کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے کہ آپ جائیداد کو تقسیم کر دیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد جھگڑا نہ ہو، لیکن قرآن کس چیز کی وصیت کی نصیحت کر رہا ہے؟ بچوں کو بلاؤ اور بچوں کو سمجھاؤ، بیٹا زندگی کی میں نے حقیقت جو سمجھی ہے، دنیا میں کچھ نہیں رکھا، یہ آنی جانی والی شے مال، میں جا رہا ہوں
لیکن تم میری اولاد ہو، تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں، اب خود بھی دین پر رہنا، اپنی اولادوں کو بھی دین کی تربیت دینا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا فضل ہے ہمارے پردادا اور ان کے دادا نہ جانے ہماری کون سی پیڑھی پہلی مرتبہ اسلام لائی تھی اور مسلمان ہو گئی تھی، تو اب میری وصیت تم سے یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد میں کوئی بچہ کافر ہو جائے۔ ہماری پیڑھی کون سی اسلام میں آئی تھی، میری تم سے وصیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ اگلی نسل کی بہترین تربیت کریں، پھر وہ اگلی نسل کی بہترین تربیت کریں، تو قیامت تک میری اولاد میں جو تم سے چلے، تمہاری اولاد جو تم سے چلے، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، قیامت تک ہماری نسل میں کوئی بچہ اسلام کا منکر پیدا نہ ہو۔ ایسی تربیت کر کے جاؤ۔ یہ دنیا فانی ہے، تو وصیت کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور وصیت مالداری کی نہیں، دینداری کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب موت کا وقت قریب آنے لگے، کبھی اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہاسپٹلائز ہو جائے، پتہ نہیں ہوتا، تو بلاؤ اور جائیداد کو بھی تقسیم کر دو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد لڑائیاں نہ ہو، اور اس کے علاوہ دینداری کی وصیت کر دو۔ ایک اور مسئلہ یہاں اس آیت کو سمجھاتا ہوں آپ کو، اور انشاءاللہ اس کے بعد والی آیت پر اختتام کرتا ہوں۔ کوشش تو میری یہ تھی کہ پورا رکوع کر دوں، لیکن پورا پیج 16 لائنیں بچی ہیں، وہ انشاءاللہ کل پورا مکمل کریں گے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آیا کہ یعقوب علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کیا لگیں گے؟ چچا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں اسماعیل علیہ السلام کے۔ اسماعیل علیہ السلام 14 سال بڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ہاجرہ کے رضی اللہ عنہ، جو کہ صفا مروہ کے اندر 7 مرتبہ دوڑی تھی اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور پانی کی تلاش کے لیے، جس کی وجہ سے آپ جب عمرے پر جاتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کی یاد میں وہ اللہ کی ولیہ، نبی کی والدہ، اپنے بیٹے کی محبت میں پانی کی تلاش میں جو دوڑی، ان کی یادگار میں آج اللہ نے ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اور ہر حج کرنے والے کے لیے صفا مروہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑنا لازم کر دیا۔ اللہ نے اپنی بندی کی اس ادا کو باقی رکھا، اور آج تو بڑی ٹائل وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اور میں اکثر محسوس میں نے کیا ہے کہ سب سے زیادہ جو تیز کام کرنے والا ایسی ہے وہ صفا مروہ کا ہے۔ حرم کے اندر کسی بھی جگہ بیٹھ جائیے، لیکن صفا مروہ کے ٹائلز اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ایسا بہترین ایسی چل رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آدمی کو کولنگ جو ہے وہ وہاں محسوس ہوتی ہے۔ آپ اس لمحے کو سوچئے جب جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑ رہی ہیں اور پتھریلی زمین ہے، دوپہر کا عالم ہے، پانی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، بچہ رو رہا ہے، اور اب کبھی آپ صفا پر چڑھتی ہیں پانی کو دیکھتی ہیں، پھر مروہ پر چڑھتی ہیں اور پانی کو دیکھتی ہیں۔ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے محبت، اور اللہ کی ولیہ، کیونکہ نبی عورت نہیں ہو سکتی تو اللہ کی ولیہ ہیں، اس ادا کو اللہ نے اس طرح باقی رکھا کہ صفا اور مروہ کی سعی کو اللہ نے عمرے والوں کے لیے واجب کر دیا۔ تو وہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم نے ایک اور شادی کی، ان کا نام ہے حضرت سارہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کے چچا لگے اسماعیل علیہ السلام، لیکن یہاں پر چچا کے لیے بھی جملہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے آبا، اور ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا ابن کی جمع ہے، آپ کے باپوں کے خدا کی۔ یہ آبا اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان ہیں، حضور کے ماں باپ جناب عبداللہ بھی مسلمان ہیں اور جناب آمنہ رضی اللہ عنہا بھی مسلمان ہیں، اور اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں حضور کا نور منتقل ہوتا رہا، حضور کے آبا و اجداد میں کوئی ایک بھی کبھی کافر نہیں رہا۔ جب ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں تو سامنے سے ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد ہے اس والد کا نام ہے آزر، قرآن نے اس کو بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، 7ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا لِأَبِيهِ، ابی کا لفظ ہے وہاں پر،
لی اپنے والد سے کہا، اپنے ابی سے کہا، آزر سے، اور آزر نام تھا اس کا، اتتخذوا اصناما آلیہ، کیا تم بتوں کو بناتے ہو معبود؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھلی گمراہی میں۔ تو قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ آزر تھا وہ تو بت پرست تھا، بت بناتا تھا، بت کو پوجتا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، تو حضرت ابراہیم کا والد تو مشرک تھا، تو آپ کا یہ عقیدہ کہنا کہ جناب آدم سے لے کر حضور علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ تک حضور کا کوئی والد جو ہے وہ کافر نہیں رہا ہے، تو یہ آپ کا عقیدہ درست نہیں، قرآن کے خلاف عقیدہ۔ اعتراض سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ کہ اب ہم کیا جواب دیتے؟ ہم یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جو آزر ہے نا، وہ آزر آپ کا والد نہیں ہے، آزر آپ کا ہے چچا۔ آپ کے والد کا نام تھا تارح، حضرت ابراہیم کے، اور تارح جو ہے وہ مسلمان تھے، مومن تھے۔ تو اب سامنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی قرآن نے تو آزر کے لیے ابی کا لفظ استعمال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، حضرت ابراہیم نے اپنے ابی سے کہا، تو ابی تو باپ کو کہتے ہیں، تو ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ابی جو ہے، ابن کا جو لفظ ہے وہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چاچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتا بھائی دلیل دو، قرآن نے کہاں چاچا کے لیے استعمال کیا؟ تو ہم کیا دلیل دیں گے؟ آیت نمبر 133، آیت نمبر 133 پڑھ دیں گے اس کے سامنے۔ کیا کہیں گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو یعقوب علیہ السلام کے بچے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے بعد عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے آبا کے رب کی۔ اور آپ کے آبا کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ تو بتاؤ اسماعیل تو آبا نہیں ہے، اسماعیل تو باپ میں نہیں آتے نا، سلسلہ یوں چلے گا یا رائٹ اور لیفٹ جائے گا؟ باپ کے اوپر دادا، دادا کے اوپر پردادا۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام تو رائٹ میں آ گئے نا، لیفٹ میں آ گئے نا، اس طرح چلے گا نا۔ چاچا جو ہوتے ہیں، ماموں جو ہوتے ہیں، وہ اس طرح نکل جاتے ہیں، اور یہ سیریز یوں چلتی ہے، نانا پھر اس کے پر نانا، دادا اس کے پر دادا۔ تو اس طرح یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بعد چاچا کے لیے آبا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو پتہ چلا قرآن نے ابن جو ہے وہ چاچا کو بھی کہا، صرف باپ کو نہیں کہا بلکہ چاچا کو بھی کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ جناب قرآن یہ منع کرتا ہے کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کل ہی پڑھا تھا 19ویں رکعت میں تراویح میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے لیے نماز نہ پڑھو، دعا نہ کرو، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر کے پاس کھڑے نہ ہو۔ تو مشرک کے لیے تو دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں۔ اس طرح ہمارے یہاں لوگ کیا کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ریسلر مر گیا، کوئی سیلیبریٹی مر گیا اور وہ کافر تھا تو لکھ دیتے ہیں RIP، ریسٹ ان پیس۔ حالانکہ جناب کوئی کافر مرے گا تو وہ ریسٹ ان پیس کیسے ہو سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو RIP کہنا یہ تو قرآن کے نظریے کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے بالکل مکمل نظریے کے خلاف ہے۔ تو وہ ریسٹ ان پیس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ساتھ آفس میں، آپ کی کولیگ میں کوئی کام کرنے والا ہے، آپ اس سے کوئی اور لفظ استعمال کر لیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ فلاں کا انتقال ہو گیا، لیکن کیا ہے اب اس کے لیے ریسٹ ان پیس کا جملہ استعمال کرنا یہ قرآنی نظریے کے خلاف ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ریسٹ ان پیس صرف وہی ہوگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جو مسلمان دنیا سے جائے، وہ ہے ریسٹ ان پیس۔ تو کسی کافر کے لیے RIP لکھنا بھی جائز نہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے تو نماز نہیں پڑھنی، دعا نہیں کرنی۔ اور اگر حضرت ابراہیم کا والد معاذ اللہ کافر ہے تو حضرت ابراہیم تو سب سے زیادہ رب کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن وہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا
نماز میں سب سے آخر میں تحیات میں کون سی کرتے ہیں؟ ربی جعلنی، وہ کس کی دعا ہے؟ وہ 13ویں پارے میں آئے گا، جب 13واں پارہ انشاءاللہ ابھی دو تین دن میں آنے والا ہے تراویح میں، تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر وہ دعا شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کی حمد ہے کہ اس نے مجھے عطا فرما دیا علی الکبری، بڑھاپے کے اندر، اسماعیل اور اسحاق، مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے بڑھاپے میں۔ کس کو عطا فرمائے؟ جناب ابراہیم کو۔ بڑی عمر میں کس کو عطا فرمائے؟ جناب ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگے کہتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ بخش دے مجھے اور میرے والدین کو۔ اب یہ دعا کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اگر حضرت ابراہیم کا والد مشرک ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے لیے کیوں دعا کریں گے کہ اللہ اسے بخش دے؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے، حالانکہ ابھی ہم نے پچھلے 2 درس پہلے پڑھا تھا کہ اللہ جب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو ہمارا عہد نہیں پہنچتا۔ تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ظالم ہے، جو مشرک ہے، اس کو دنیا کی سربراہی اللہ نہیں دے گا۔ جب دنیا کے اندر کوئی مقام مشرک کو نہیں دے گا تو آخرت میں اس کو اپنی بخشش کیسے دے گا؟ تو ربنا اغفر لی ولی والدی، یہ دعا ہی بتا رہی ہے کہ آزر والد نہیں ہے، آزر چچا ہے۔ والد تو مومن ہے، اور مومن ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ بات سمجھانی تھی آپ کو اس آیت کے تناظر میں، یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سی جگہ جمعے کے خطبات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ مشرک ہیں، اور اس طرح یقیناً کوئی حضرت ابراہیم کے والد کو اگر کہے گا تو حضرت ابراہیم کے نسب مل رہا ہے حضور کے نسب سے، کیونکہ حضور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو حضور کے والد عبداللہ، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، یہ نسب نامہ چلتا 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 جاتا اسماعیل علیہ السلام پر۔ اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آپ اگر مشرک مانیں گے، کافر مانیں گے، تو حضور کے ایک والد کو کافر ماننا لازم آئے گا اور جناب ابراہیم کے والد کو کافر ماننا لازم آئے گا۔ تو اس لیے اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے والد عبداللہ سے لے کر جناب آدم تک حضور کا ہر والد مومن ہے، اور جناب آمنہ سے لے کر حضور علیہ السلام کا پورا شجرہ اٹھا لیں، حضور علیہ السلام کا جو میٹرنل آپ چلے جائیے تو پیٹرنل چلے جائیے یا میٹرنل چلے جائیے، پدری طرف سے چلے جائیے یا مادری کی طرف سے چلے جائیے، دونوں طرف اللہ نے صالح اور صالحین رکھے ہیں، دونوں طرف نیک ہیں۔ حضور کا نور جو آیا ہے وہ پاک پشتوں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا جناب سیدہ آمنہ اور جناب عبداللہ تک پہنچا ہے، اور پھر 12 ربیع الاول کی صبح پیر شریف کے دن حضور علیہ السلام نور بکھیرتے ہوئے مکے میں جلوہ فرما ہوا۔ اللہ نے کہا تلک امۃ قد خلت، اور یہ جو ہے یہ پچھلی امت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اور جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرو گے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله